اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ کل سے محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم کے متعلقہ لکھی ہوئی چند کتب میرے سامنے ہیں، جہاں کہیں سے کوئی سکون والی بات نہیں، دکھ ہی دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، شرمندگی بھی ہے کئی جگہوں پہ، فخر بھی ہے کئی جگہوں پر۔ حق اور باطل کی جنگ ہوئی، حق جیتا، یزیدیت ہاری، حسینیت جیت گئی۔ ناداں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یہ حق کہ یہ تخت کی جنگ تھی، یہ نظریات کی جنگ تھی۔ نہ، یہ حسینیت اور یزید کی ذاتیات کا مسئلہ نہیں تھا۔ بہرحال میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اتنے تکلیف دہ واقعات ہوئے جنہوں نے ہمیں بہت تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن ایک ایسا واقعہ ہے جس سے میں نے کسی کی قسمت کو بدلتے ہوئے دیکھا، قسمت کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ میں پورا واقعہ سناتا ہوں۔ خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ، وہ ان کے پاس ایک جوڑا میاں بیوی آئے اور آپ کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے شہزادوں یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور ان کو واضح ہدایت دی کہ ان کی خوب خدمت کرو، خدمت میں کوئی کسر نہ رہے، اور بہرحال یہ یہاں سے خوش جانے چاہیے۔ آپ نے دعا بھی فرمائی، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آس امید دلا دی اولاد کی، تو آپ نے بخوشی انہیں جانے کی اجازت دی اور فرمایا کہ اپنا جو آپ کا بیٹا ہوگا اس کا نام حر رکھنا، اور اسے یہ اپنی انگوٹھی اتار کر دی اور کہا کہ اسے یہ انگوٹھی پہنا دینا۔ بات آئی گئی ہو گئی، حر جیسا بیٹا پیدا ہوا، بڑا قوی، کاٹ والا، بہادر، دلیر، اور اس کے آگے تاریخ میں لکھا ہے 5 یا 6 بیٹے تھے، وہ بھی قوی جسم کے مالک تھے۔ تو یزیدی ایک سپہ سالار نے حر کو بھیجا کہ حضرت امام حسین کے قافلے کو روکو۔ تو حر ان کو تو یہی بتایا گیا تھا کہ کچھ باغی ہیں جو ہماری حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، تو ان کی سرکوبی کے لیے ہم نکلے ہیں، جاؤ ان کو روکو، جہاں بھی ہو انہیں ختم کر ڈالو۔ بہرحال وہ وقت آیا کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حر جو ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے تک پہنچ گئے، اور وہاں پر آپ نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی کا کافی ذخیرہ موجود تھا۔ آپ نے ان سب قافلے والوں کو پانی پیش کیا، پانی جب پی لیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، تو گھوڑوں کو پانی پلایا۔ گھوڑے کی عادت ہوتی ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے پانی پینے سے، وہ گردن کو اٹھا لیتا ہے، اور پھر ضرورت سے زیادہ اگر پینا ہو تو تھوڑا سا پھر دوبارہ سر نیچے کر کے پانی پیتا ہے۔ اس طرح ان کو پیٹ بھر کر انسانوں کو، جانوروں کو پانی پلایا۔ یہ ایک مثال ہے، جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، اس کے ساتھ آپ اس طرح مہمان نوازی سے پیش آ رہے ہیں۔
کمال کی بات ہے۔ بہرحال اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کیوں بغاوت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہم بغاوت نہیں کر رہے، ہم یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، ہم حق پر ہیں، تمہیں جس نے بھیجا ہے وہ باطل پر ہے۔ میں نے کہا تمہارا نام حر ہے؟ تو حر کہنے لگے کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا اگر اپنی تخلیق پہ غور کرو، اپنی پیدائش پہ غور کرو، اور جو تم نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے اس کو پہچانو۔ کیا اس کا انگوٹھی کا تعلق اور میری پیدائش کا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے میرے بارے میں اور میرے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھو، تمہیں ساری بات پتہ چل جائے گی۔ اس نے کہا وہ تو نہیں ہے، آپ ہی بتائیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے ساری بات بیان کی تو حر شرمندہ ہوا، لیکن اس نے کہا کہ میں حکم کا پابند ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کا راستہ روکوں۔ اس نے کہا تمہیں حق ہے، تم اپنے حکم کی پاسداری کرو، میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ بہرحال راستہ بدل گیا۔ اب 1 یا 2 دن کے بعد آمنا سامنا ہونا تھا۔ جس دن آمنا سامنا ہونا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے ساتھیوں کو کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، چراغ میں نے گل کر دیے، وہ پھر کسی وقت میں بات بتاؤں گا۔ اس وقت بات چونکہ حر ان کی ہو رہی ہے۔ حر جو تھے وہ ساری رات سوچتے رہے کہ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ان کا تو ہم پر احسان ہے، میرے والدین پر احسان ہے کہ ان کو صاحب اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے بنایا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 بیٹے یا 5 بیٹے عطا کیے ہیں، اور یہ انگوٹھی بھی ان کے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی عطا کی ہوئی ہے۔ تو میں غلطی پر ہوں، مجھے اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہیے، مجھے یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ آپ خاموش ہو گئے، سوچ میں رہے۔ صبح کا وقت آیا، سورج نکل آیا، دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کی، تقریر کی، اور ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یزیدی فوج میں پھوٹ پڑنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تو وہاں پہ موجود سپہ سالار نے کہا کہ کیا انتظار کرتے ہو، حملہ کرو۔ یہ کہنا تھا کہ حر نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھ سے نہیں ہمت کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام علیہ السلام پر حملہ کر سکوں۔ میں تو چلا ہوں امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں، اگر تم نے آنا ہے تو تم بھی آ جاؤ، ورنہ میرے خلاف آؤ گے تو تم بھی میری تلوار کی زد میں آؤ گے۔ بیٹوں نے کہا اے والد محترم، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ان کی قسمت بدل گئی، چند لمحوں میں قسمت بدل گئی، اور انہوں نے اپنی گھوڑے کو ایڑی لگائی اور دوڑ کر سیدھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں پہنچے، معافی کے مانگی اور اجازت طلب کی۔ اے حسین، مجھے اجازت دیجیے کہ جب جنگ کا آغاز ہو تو سب سے پہلے مجھے بھیجا جائے، سب سے پہلے شہید ہونے والا میں شخص کہہ رہا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پہلے تو حضرت علی اصغر عباس ان کو شہید گلے میں تیر لگایا گیا ظالموں نے۔ تو 6 ماہ کے علی اصغر عباس کا کیا قصور تھا؟ یہ چند ایک واقعات کے بعد باقاعدہ جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے حضرت حر وہ تشریف لائے، اور حر عباس
وہ تشریف لائے جنگ میں اور کافی سارے یزیدی فوج کے سپاہی کو قتل کیا، پھر ان کے بیٹے آئے، سب شہید ہوئے اور شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ یہ ہیں وہ خوش قسمت لوگ جن کی راتوں رات قسمت بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سے بھی کوئی ایسے نیک کام کر لے کہ ہمارے گناہوں کا پلڑا بہت اوپر چلا جائے اور نیکی کا پلڑا بہت نیچے ہو جائے، وزنی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کبیرہ سے بچا لے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ قبر کی جس مٹی میں جائیں وہ مٹی بھی خوش ہو، قبر میں بھی راحت ہو، اگلے جہاں بھی راحت ہو۔ روز قیامت اللہ تعالی ہمیں قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نوازے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی نوازے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔